ادھر کیا ہوا؟ عبد المطلب واپس آئے اپنے اونٹ لے کے اور مکے والوں کو جمع کیا اور بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے خوب آہو بکا کی، اے اللہ ہم اہل صلیب کے مقابلے میں قوت نہیں رکھتے، تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرما اور ہماری مدد فرما، ہم اس بات کی قوت نہیں رکھتے۔ خوب جو ہے نا بیت اللہ کے دروازے پہ آ کے اللہ سے مانگا اور تمام قریش کو لے کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ قریش کو گم اس میں بت پرست کتنے ہی موجود تھے، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ بیت اللہ کو گرا نہیں سکے گا اور اللہ کی کوئی مدد آئے گی، کیا آئے گی یہ تو ان کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اتنا یقین تھا کہ عبد المطلب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ سارے مکے والے قریب پہاڑوں میں، دور پہاڑوں میں جا کے کہیں چلے گئے اور انہوں نے اس آبادی کو جہاں تھے بیت اللہ کے قریب کی ساری خالی کر دیا۔ یہاں یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ادھر ابرہہ جب نکلا نا تو یہ نفیل ابن حبیب یہ آگے آیا، اور جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا جس کی مثال کوئی اس زمانے میں نہ ملتی تھی، محمود، اس کے کان کو بعد میں آتا کہ کان کو پکڑ کے لٹک گیا اور یہ کان کے قریب ہو کے کہا کہ کان پہ آ کے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، آگے اللہ کا گھر ہے، امامک بیت اللہ، تو رک جا، ادھر آگے اللہ کا گھر ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ محمود وہیں رک گیا، جانور۔ اب جو سائز سے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو چلائیں، وہ نہ چلے، اس کو تیر مارے، اس کو نیزے مارے، اس کو چیزیں ماری، حتیٰ کہ اس کی آنکھ کے نیچے لوہے کا آنکڑا ڈال کے بھی اس کو کھینچا گیا، وہ چلا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی ادھر نہیں چلتا، اس کو واپس یمن کی طرف چلاؤ، تو یمن کی طرف تیزی سے چلنے لگا۔ شام کی طرف چلایا تو شام کی طرف چلنے لگا، مشرق کی طرف چلایا تو مشرق، وہ انہوں نے چلا کے پھر واپس جیسے ہی مکہ کی طرف رخ کیا وہ پھر وہیں جم ہو گیا، وہیں جام ہو گیا، اب وہ نہ چلا۔ ایک تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت جو ہے نا یہ ظاہر ہوئی، اور دوسرا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ دریا کی طرف سے کچھ پرندے قطار در اندر قطار آتے چلے گئے اور بہت بڑے تعداد میں تھے، ان کے پنجے لال رنگ کے تھے اور کبوتر سے تھوڑا ان کا چھوٹا جسم تھا، اور وہ ایسے پرندے ہیں نہ ان کی کوئی نسل ہے، نہ پہلے کبھی دیکھے گئے نہ بعد میں کبھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ابابیلیں ہیں یہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجی ہوئی ان کی نسل ہے، ایسا کچھ نہیں، وہ اللہ کا عذاب ایک آیا تھا، دوبارہ وہ پرندے نہیں تھے آئے۔ ان کے پاس ہر ایک کے پاس 3 کنکر تھے، ایک منہ میں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ وہ جیسے ہی آئے ہیں اور ہر کنکری جو پھینکی ہے وہ بالکل ایٹم کی مانند اور میزائل کی گولی کی مانند آئی، اور جس پہ گرتی وہ نیچے گرتا چلا جاتا اور ختم ہو جاتا۔ حدیث کے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کعصف مأکول، جیسے ہی وہ عذاب آیا اور وہ کنکریاں برسی یہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ بھوسا کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی تنکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان تنکوں کو کوئی جانور کھا کے چھوڑ دے تو کھایا ہوا بھوسا تو اور زیادہ بے ترتیب ہوتا ہے۔ تو تنکے ہوتے ہیں پھر بے ترتیب بھی ہوتے ہیں، تو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ان کا بن گیا، اور ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، جس کے اوپر پڑتی بدن کو چھیدتے ہوئی زمین کے اندر گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی جو ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا اور وہ مرا، باقی ہاتھی بھاگ گئے جس نے اور زیادہ بدحوادی پھیلا دی، اور باقی سارا لشکر اسی موقع پہ نہیں ختم ہوا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ مزدلفہ سے جب آتے ہیں منی کی طرف، مزدلفہ سے جب منی کی طرف آتے ہیں تو وادی محصر یہ جگہ آج بھی موجود ہے، اب تو وہاں خیمے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام جب اپنے زمانے میں وہاں سے گزرے تھے صحابہ کے ساتھ حج کے موقع پہ، تو فرمایا تھا کہ یہ عذاب کی جگہ ہے، جلدی سے یہاں سے نکلو۔ تو مزدلفہ سے آگے منی کی طرف آئیں تو درمیان میں یہ جگہ تھی جہاں یہ عذاب آیا۔ اچھا، ابرہہ کا پورا لشکر وہاں نہیں مرا، کچھ وہیں مرا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی مشرق بھاگا، کوئی مغرب بھاگا۔ اللہ نے بھی پورے عرب کو بتا دیا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا، اور ابرہہ بھی وہاں نہیں مرا۔ ابرہہ کو کنکر لگے، زہر سرایت کر گیا، جو بھی چیز تھی اس کی سرایت کر گئی، اور اس کا جسم گھلنے لگا، حتیٰ کہ یہ واپس یمن اپنے دارالحکومت پہنچا، ایک ایک اس کا حصہ الگ ہوتا چلا گیا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پورا جسم بہہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کا جب لشکر ختم ہوا تو ابرہہ کے ہاتھی کا جس کا نام محمود تھا، اس کے 2 ہاتھی باندھ تھے جنہیں بھی کنکر لگے، ان کا کیا ہوا؟ ان کو اللہ نے 50 سال باقی رکھا، اندھے بھی ہو گئے، اپاہج بھی ہو گئے وہ دونوں، اور مکہ میں بھیک مانگتے پھرتے تھے۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو وہاں مکہ میں دیکھا کہ بھیک مانگتے تھے اور اندھے بھی تھے، اپاہج بھی تھے۔ اللہ نے بعض نشانیاں باقی رکھیں کہ عبرت کا سامان ہر سو ہر جگہ پہنچ جائے۔ تو یہ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور یہ پورے کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے، ولادت مبارکہ سے کوئی 50 یا 55 دن کے قریب پہلے پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے ابرہہ کو یہی عذاب کیوں دیا، آگ میں کیوں نہ جلا دیا؟ وہ آیا تھا نظام قدرت کو تبدیل کرنے کہ اللہ نے بنایا بیت اللہ کا طواف کرو، وہ یمن میں طواف کروانا چاہتا تھا، وہ قدرت کا نظام بدلنا چاہتا تھا، اللہ نے نظام بدل دیا۔ انسان پرندوں کا شکار کرتے تھے، آج اللہ نے پرندوں سے انسان کا شکار کر